جناب الشیخ عبدالرحمن فضل صاحب سے درخواست کروں گا کہ ڈائس پر تشریف لائیں اور طلبہ کرام کی درست رہنمائی فرمائیں۔ الشیخ عبدالرحمن فضل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اس مقابلے کے منتظمین حضرات کا، منتظم اعلیٰ جناب طلحہ محمود حمدانی صاحب کا، مولانا عمار صاحب کا، اور تمام مشارکین کا، آپ لوگوں نے اتنی دلچسپی سے سنا، آڈینس کا کردار نبھایا آپ لوگوں کا، اور ہمارے جو معزز ساتھی ہیں، دوست ہیں، بھائی کفیل صاحب اور عاصم بھائی صاحب، تو ان کا شکر گزار ہوں۔ مقابلے کے حوالے سے یا مقررین کی تقریر کے حوالے سے جو باتیں تھیں وہ تو کفیل بھائی کر چکے، اس کے بعد ہماری کیا مجال کہ ہم کچھ بولیں۔ دو چار باتیں جو شاید عربی تقریر کے ساتھ خاص ہوں، اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ پہلی بات جو لاہور میں ہمارے مقررین تھے ان کے ساتھ بھی ہم نے شیئر کی تھی، وہ یہ کہ عربی زبان جو ہے وہ ایک زندہ زبان ہے، وہ انگلش اور اردو کی طرح نہیں ہے، اور اس میں یہ فرق آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ انگلش اور اردو زبان میں اعراب نہیں لگتا، عربی زبان میں اعراب لگتا ہے۔ تو جب اعراب لگ رہا ہے تو وہ ایک زندہ زبان بن جاتی ہے، اور اسی وجہ سے اس میں اعراب کا لحاظ رکھنا، خیال رکھنا، یہ ایک ذمہ داری بن جاتی ہے۔ پھر خاص طور پہ جب آپ ایک تقریر تیار کر کے آ رہے ہیں تو پھر تو یہ ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے کہ آپ اس اعراب کا لحاظ رکھیں کہ آپ کیا لفظ ہے، اس پر رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، ضمہ ہے، یعنی پیش ہے، زیر ہے، زبر ہے، کیا ادائیگی کر رہے ہیں، اور اس سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ بعض طلبہ یہاں آ کے کہتے ہیں قضیۃ فلسطین ہے، کہ فلسطین کا مسئلہ فلسطین، اس کو اگر کوئی طالب علم آ کے پڑھے کہ قضیتی فلسطین، تو میں سمجھوں گا یا تو وہ قضیتی یا کے ساتھ پڑھ رہا ہے متکلم کی، جس کا مطلب ہے کہ میرا مسئلہ فلسطین ہے، یا وہ حرف جر لگا رہا ہے، کسرہ لگا رہا ہے، زیر لگا رہا ہے، اور اس پر اس کے کسرہ کا جر کا کوئی عامل نہیں ہے، تو بغیر عامل کے آپ کسرہ لگائیں گے تو یہ تو ایک غلطی شمار کی جائے گی عربی تقریر میں۔ تو بطور عربی مقرر آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا۔ کچھ باتیں جو کفیل بھائی نے ذکر کی انتہائی اہم تھی، میرے بعد ہمارے جو محترم دوست ہیں مولانا عاصم بلال صاحب وہ آئیں گے، ان کی باتیں، یہ ساری باتیں آپ کو غور سے سننی ہے، یہ عمل کے لائق ہے۔ ایک بات جو کفیل بھائی نے ذکر کی وہ موضوع کے ساتھ ریلیونسی، کہ آپ موضوع کے ساتھ ریلیونٹ کتنے ہیں، اور یہ انتہائی اہم ہے۔ اس کی مثال اگر میں دوں کہ عربی میں موضوع تھا صاحب الغار والمزار، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں، کہ وہ غار کے بھی اللہ کے نبی کے ساتھی، مزار کے بھی ساتھی۔ اب اگر آپ صاحب الغار والمزار کے موضوع پہ آ کے حضرت ابوبکر صدیق کی تاریخ پیدائش، ان کا نام، ان کا حلیہ مبارکہ، ان کے شمائل، ان کے والد کا نام، ان کے والد کا اسلام بتائیں گے تو 3 منٹ کی تقریر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے مواقف کب بتائیں گے؟ 3 منٹ کی تقریر اگر میں حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی پر چاہ رہا ہوں، اور حضرت ابوبکر صدیق کا جو کارنامہ ہے یا جس بنیاد پر ہم انہیں یاد رکھتے ہیں وہ اسلام کے بعد ہی کا ہے، اسلام سے ماقبل صرف یہ ذکر کیا جاتا ہے عمومی طور پر کہ وہ ایک بڑے تاجر تھے، وہ شریف النسب، شریف الفطرت آدمی تھے اسلام سے پہلے، لیکن اگر آپ بتانے لگ جائیں کہ وہ فلانی تاریخ کو پیدا ہوئے، انہوں نے بچپن میں یہ کیا، تو میں نہیں سمجھتا یا مجھے نہیں لگتا یہ بات کہ یہ موضوع کے ساتھ ریلیونٹ تقریر بنے گی۔ یا اس کی مثال دوسری لے لیں کہ موضوع رکھا تھا دولتنا الغالیہ، ہمارا پیارا پاکستان یا ہمارا پیارا ملک، آپ اس پہ آ کے بتا رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی فلانی جغرافیہ یہ ہے، اور فلانی سرحد یہاں ملتی ہے، یہ پہاڑ ہیں، یہ گلیشیئرز ہیں، تو یہ پیارے ملک کی جغرافیہ بتانے کے لیے تو آپ کو نہیں بلایا گیا تھا۔ پیارے ملک کے ایشوز کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، جو کفیل بھائی نے کہا اینالائسس کریں، تجزیہ پیش کریں۔ آپ خبریں سنانے کے لیے تو یہاں نہیں آئے۔ اگر مجھے خبریں ہی سننی ہو یا مجھے جو ہے اس کا جغرافیہ دیکھنا ہو تو میں کوئی ڈاکیومنٹری دیکھوں گا، میں ڈاکیومنٹری دیکھنے کے لیے یہاں نہیں آیا۔ آپ آ کے بتائیں گے کہ ہمارے ملک کو اللہ رب العزت نے اگر ان نعمتوں سے نوازا ہے تو پھر کیا مسائل ہیں کہ ہم دنیا میں ان بڑی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، یہ ممالک ہم پر دباؤ ڈالتے ہیں، ہم دباؤ کا شکار ہیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں، اور اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، اس طرف جائیں گے۔ تو موضوع کے ساتھ ریلیونسی ضروری ہے۔ دوسری اہم بات اسی کے جو ذیل میں آئے گی وہ یہ کہ آپ جب بات کر رہے ہو آپ کی بات سے یہ محسوس ہو کہ آپ سمجھ کر بول رہے ہیں، اور اس میں ایک بہت اہم کردار
آپ کے ٹھہرنے کی، یہاں کہاں آپ وقف کرتے ہیں، کہاں سے آپ بات اٹھاتے ہیں، یہ بتاتی ہے۔ مثال کے طور پہ عربی تقریر میں ایک انتہائی غلطی تھی، بڑی میں سمجھوں گا، کہ ایک لڑکے یا ایک مقرر جو ہیں وہ حدیث پڑھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پوچھا من اصبح منکم صائما اليوم، آج آپ میں سے روزہ کس نے رکھا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں قال نعم۔ اب میں یہاں ٹھہرا تو کیا پتہ چلا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں نے، اور نعم نہیں عفوا قال انا، میں نے۔ اب میں یہاں ٹھہر گیا تو اس سے کیا پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں نے، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ میں سمجھ کے بول رہا ہوں۔ اگر میں کہوں قال نعم قال، کہا میں نے کہا، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اب وہ جو دوسرا قال ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ، یعنی اللہ کے نبی نے دوبارہ کوئی سوال کیا اس کے ساتھ متعلق ہے، تو آپ بیچ میں کوئی وقف کر کے بولیں گے تو بات بنے گی نا، یا ایسے ہی آپ بولتے جائیں گے کہ کہا میں نے کہا، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ کہا میں نے، میں، اور پھر اللہ کے نبی نے دوبارہ پوچھا یا دوبارہ عرض کی، اس طرح سے بات بنتی ہے۔ تو اگر آپ یہ غلطیاں کریں گے تو ججمنٹ پینل جو بیٹھا ہے یا آپ کے جو سامعین ہیں وہ اس بات کو کیچ کر لیں گے کہ آپ ایک رٹی رٹائی تقریر کرنے کے لیے یہاں آئے، تقریر سمجھ کے نہیں کر رہے۔ دوسری غلطی اسی میں اگر میں عرض کروں، ایک جو مقرر تھے وہ تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ غزہ کے بارے میں ذکر کر رہے تھے کہ غزہ میں بھوک اور افلاس اور موت جو ہے جمع ہو چکی ہے۔ اب یہاں تک میں کہوں کہ غزہ میں بھوک، افلاس، موت اور ان تمام قسم کے عذاب جمع ہو چکے ہیں، میں ٹھہر گیا، اور پھر میں بولوں کہ اور ویسٹ بینک جو ہے جس کو عربی میں الضفہ الغربیہ کہا جاتا ہے، اردو میں مغربی کنارہ ہم بولتے ہیں، اور ویسٹ بینک میں بھی فلسطینیوں پر مظالم ہو رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں اور میں سمجھ کے بتا رہا ہوں۔ لیکن اگر میں اس طرح بولوں کہ غزہ میں بھوک، افلاس اور تمام قسم کی موت جمع ہو چکی ہیں اور ویسٹ بینک، اب میں خاموش ہوا، میں بھی لوگ مر رہے ہیں، اس کا کیا بات بنتی ہے؟ اس کی تک نہیں سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ غلطی ہوئی کہ کسی نے آگے کہا کہ الجوع والموت والضفہ الغربیہ، اور وہاں پر وقفہ لیا اور اس کے بعد بولا، تو وظیفہ الغربیہ سے پہلے وقفہ لینا تھا۔ تو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کتنا سمجھ کے بول رہے ہیں، اور وہی بات دوبارہ کہ انالائسس کر کے بولیں، خبریں نہ سنائیں۔ باقاعدہ اس پہ ہم نے تعیین کی، تحدید کی ہے کہ کچھ لڑکے جو آئے ہیں انہوں نے اس طرح تقریر پڑھی، کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فلسطین میں یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے آپ یہاں نہیں آئے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، یہ بتانے کے لیے میرے پاس مواقع ہیں، میں میڈیا فالو کرتا ہوں، میں وہاں سے دیکھ سکتا ہوں۔ ایک جو اعراب کے حوالے سے، ایک وہ تلفظ کی ادائیگی کے حوالے سے کفیل بھائی نے بہت اہم نقطہ اٹھایا تھا کہ نسل کو نسل نہ کہیں۔ اسی بات کو لاہور میں ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ بہت سے لڑکے القدس کو القدس کہتے ہیں، اور یہ اتنا مشہور نام اگر آپ غلط پڑھیں گے جو آپ کی تقریر کے مین پوائنٹس میں آتا ہے فلسطین کے موضوع پر، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اور اب اگر کسی کو اشکال ہوتا ہے تو قرآن مجید میں آتا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، وہاں پر قدس ہے، لیکن وہ قدس کا معنی اگر آپ ڈکشنری میں تلاش کریں وہ قداست کے معنی سے، تقدس کے معنی سے، اور جو جگہ کا نام ہے وہ ڈکشنری میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے قدس، جگہ کا نام قدس لکھا ہے واضح طور پہ، اور وہاں بتایا گیا ہے کہ مکان فی فلسطین۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان غلطیوں کو عربی کی ادائیگی عربی زبان میں کریں، اردو کی ادائیگی اردو تلفظ اردو لہجے میں کریں۔ ہم جو تقریر کا جو بھی کوئی بھی ہمارا جملہ ہوتا ہے، تو تعبیر ہوتی ہے، اس کے آخر میں جو ایک زور ہم دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت غلط ہوتا ہے، اس سے بچیں۔ دوسرا، الفاظ کی ادائیگی میں وہ جو ہے ایک فطری جو ادائیگی ہوتی ہے، نیچرل جو ادائیگی ہوتی ہے وہ پیدا کریں۔ اگر کوئی لڑکا یہاں آ کر ادائیگی میں وہ اس کو اب یہی کہہ سکتے ہیں ہم کہ ایکٹ کر رہا ہو، یعنی ادائیگی میں اگر کوئی موضوع ہے جس موضوع میں افسردگی ہے اور وہ خود پر افسردگی طاری کر رہا ہے تو وہ مقرر سے زیادہ ایکٹر بن جائے گا یہاں، اور ہمیں مقرر کی ضرورت ہے، ایکٹر کی نہیں، یہاں ہم تقریر کے لیے آئیں۔ اور اسی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایکٹ کے دوران الفاظ کی ادائیگی خراب کر دیتے ہیں۔ اب وہ ایک لفظ کو بہت ہی غمگین انداز سے ادا کرنے کے چکر میں بولے گا یا صغار، تو یہ تقریری انداز تو نہیں رہا، یہ تو ایکٹنگ کا انداز ہو گیا۔ آپ تقریر کریں گے کلیئرٹی کے ساتھ، یا صغار آپ اس طرح بولیں گے۔ تو ان چیزوں کا لحاظ رکھیں۔ باقی ماشاءاللہ جو کفیل بھائی نے ذکر کی وہ بات بہت اہم ہے کہ ہمارے طلبہ، یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ وہ
اب آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہمارے انٹرنیشنل جو گلوبل ایشوز ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. مجھے بہت اچھا لگا کہ جنہوں نے فلسطین کے موضوع پہ بات کی انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو وہاں کے واقعات ہوئے ہیں، جو حالات پیش آئے ہیں، جو شہادتیں ہوئی ہیں، ان کا تذکرہ کیا. یعنی ہم وہی بات کہ ہم صرف تاریخ میں نہیں جی رہے، ہم حال میں جی رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو قوم من ادرک حالہ فقد ادرک المستقبل، جس نے اپنے حال کو پہچان لیا، سمجھ لیا، وہ انشاءاللہ اپنے مستقبل کو بھی سمجھ لے گا، پہچان لے گا. اور ہمیں امید ہے کہ یہیں سے وہ لوگ تیار ہوں گے جو اس امت کی، اس ملک کی قیادت کریں گے. اور ہمیں جو ہمارے بڑوں کی، ہمارے اسلاف کی، اکابرین کی، اس ملک کے خواب دیکھنے والے حضرات کی امیدیں تھیں، خواب تھے، وہ انشاءاللہ یہیں سے پورے ہوں گے. میں تمام منتظمین کا، تمام اساتذہ کا، آپ تمام مقررین کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. آپ لوگوں کے لیے نیک تمنائیں بھی ہیں. اور عربی تقریر کے حوالے سے جن کو بھی تفصیلی طور پہ کریٹکس چاہیے ہوں وہ انشاءاللہ تشریف لائیں، جو بھی تفصیلی بات ہوگی انشاءاللہ کر دی جائے گی. اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو سلامت رکھے. فلسطین کی آواز زندہ رہے، حق کی آواز زندہ رہے. ان مسائل کو ڈسکس کرتے رہیں، یہ ضرورت ہے. ہم یہاں سکون سے اور عزت سے، عیش سے جی رہے ہیں، وہاں وہ لوگ مصائب و مسائل کے شکار ہیں. اور بارہا آپ نے سنا کہ اس امت کی مثال ایک جسم کی مثال کی مانند ہے. اس جسم کے ساتھ لگنے کے لیے، یا اس جسم یا اس چھتری کے سائے تلے رہنے کا یہی طریقہ ہے کہ اگر اس چھتری میں سوراخ ہوتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے، تو اس سوراخ کو بند کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ بارش بھی آپ کو بھگو دے گی، سایہ بھی آپ کو نہیں ملے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو سلامت رکھے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واللہ یقول الحق وهو یہدی السبیل.